کبھی کبھی انسان اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں جو خوشیوں سے بھرپور اور پرسکون ہے۔ لیکن یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی غلط فہمی ضرور دور ہو جائے گی۔ ایک الو اپنی زندگی سے بالکل آوازار ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کا موازنہ دوسرے پرندوں سے کرتا تھا۔ وہ اپنی خامیوں کے بارے میں زیادہ سوچتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت غمگین رہتا تھا۔ ایک دن وہ درخت پر بیٹھا شدید غم میں مبتلا ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے الو کی رونے کی آواز سنی تو الو سے وجہ پوچھی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، دوست کیا معاملہ ہے؟ تم اتنے غمگین اور رنجیدہ کیوں ہو؟ الو نے جواب دیا، میں اپنی زندگی سے تھک گیا ہوں، نا امید اور مایوس ہوں، خاص طور پر جب میں دوسرے پرندوں کو دیکھتا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں اور منحوس بولتے ہیں۔ اگر میری زندگی ایسی ہے تو موت اس سے بہتر ہے۔ بوڑھے آدمی کو الو پر بہت ترس آیا۔ وہ بولا، ہمیں اپنی زندگی جیسی ملتی ہے ویسی قبول کرنی چاہیے اور دوسروں سے اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کی زندگی اتنی خوبصورت نہیں جتنی تم سمجھتے ہو۔ لیکن الو بہت مایوس تھا اور وہ زور زور سے روتا رہا۔ بوڑھے آدمی نے الو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بولا، میرے دوست فکر نہ کرو، میرے پاس ایک جادوئی طاقت ہے جس سے میں تمہیں کسی بھی پرندے میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ الو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں امید جاگی۔ وہ فوراً بولا، میں بطخ بننا چاہتا ہوں۔ بوڑھا آدمی مسکرایا، بولا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بطخ بننے سے پہلے تم بطخ سے ایک بار مل لو کہ وہ کتنی خوش ہے۔ الو بوڑھے آدمی کی بات مان جاتا ہے اور فوراً آسمان میں اڑان بھرتا ہے۔ قریب جھیل میں ایک بطخ تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارے پر دودھ کی طرح سفید ہے، تم خوش شکل اور پرسکون ہو، یقیناً تم دنیا کی سب سے خوش نصیب پرندہ ہو۔ لیکن بطخ بولی، تم غلط ہو میرے دوست، میں خوش نہیں۔ دیکھو تمہارے ارد گرد دنیا کتنی رنگین ہے اور میرا وزن بھاری ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ تر وقت پانی میں گزارنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں تو طوطا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ بطخ کی باتیں سن کر الو نے دوبارہ اڑان بھری اور طوطے کو تلاش کرنے لگا۔ آخرکار اس نے طوطے کو ایک چڑیا گھر میں ڈھونڈ لیا۔ تم کتنے خوبصورت ہو، یہ تمہارے خوبصورت رنگ برنگے پر یقیناً تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ لیکن طوطے نے اداس لہجے میں جواب دیا، نہیں میرے دوست، میں خوش نہیں ہوں۔ اب الو بہت حیران ہوا اور وہ بولا، اگر تم خوش نہیں ہو تو سب سے خوش نصیب پرندہ کون ہے؟ طوطے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا اور بولا، اس چڑیا گھر میں سب پرندے قید ہیں سوائے ایک پرندے کے، اور وہ تم ہو۔ جس پرندے کو لوگ قید کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ سب سے خوش نصیب پرندہ ہوتا ہے۔ طوطے کی باتیں الو کے دل میں اتر گئیں اور اس نے ٹھان لیا وہ اپنی اصل حالت میں ہی رہے گا۔ وہ آسمان میں آزادانہ طور پر اڑ سکتا ہے، بغیر کسی خوف کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ الو بوڑھے آدمی کے پاس واپس آیا اور بولا، میں الو ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے کسی اور پرندے میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آج بہت اہم سبق سیکھا ہے۔ بوڑھا آدمی مسکرا دیا اور بولا، تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ لوگ دوسروں کی زندگی کی خواہش کرتے ہیں اور دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں، جو انہیں غم، مایوسی اور ناامیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف خود پر توجہ دینی چاہیے اور ترقی کی راہ پر قدم بڑھانا چاہیے۔ ہمیں قناعت اور شکر گزاری کی عادت ڈالنی چاہیے اور ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمیں عطا کی۔